This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اساتذہ اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Today's session focuses on how to effectively teach the exercise of chapter 10 of Science class 5 named Technology in Everyday Life. As you all know, this chapter helps students connect science with real life tools and technologies. تو ایکسرسائز کرنے سے پہلے ہم اس کے کچھ جو کی پوائنٹس تھے ان کو دہرا لیتے ہیں، کچھ اہم چیزیں، تاکہ تھوڑا سا ریفریش ہو جائے کہ ہم نے کیا کیا پڑھا تھا اس چیپٹر میں اور کون کون سے ٹاپکس تھے، اور تاکہ ان کی ہمیں اویئرنیس ہو جائے اور اس کی مشق اور یا ایکسرسائز کرنے میں ہمیں آسانی ہو. تو کی پوائنٹس کی طرف اگر ہم جائیں تو نمبر 1 پوائنٹ ہے میکنگ ٹیکنیکل ماڈلز از اے یوزفل اسکل. ٹیکنیکل ماڈلز بنانا جو ہے ایک مفید ہنر ہے. اٹ ہیلپس اس انڈرسٹینڈ ہاؤ مشینز آر تھنگز ورک اینڈ امپرووز آور کریٹیوٹی. یہ ہمیں سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ مشینیں یا چیزیں کیسے کام کرتی ہیں اور ہماری تخلیقی صلاحیت کو بہتر بناتی ہیں. دوسرا پوائنٹ تھا اسپرٹ لیول چیکس سرفس لیولز. سطح کی ہمواری یا اسپرٹ لیول جو سرفس لیول اس کی ہمواری چیک کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے تھے یا استعمال ہوتا ہے. دس ٹول از یوز ٹو سی if a table or shelf is flat and straight. یہ آلہ چیک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ میز یا شیلف جو ہے وہ برابر یا ہموار ہے یا نہیں. تھرڈ پوائنٹ از پلم لائن کیپس a wall straight. پلم لائن جو ہے وہ دیوار کو سیدھا رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. masons use it to make sure a wall is standing straight up. معمار جو ہے اسے اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ دیکھ سکیں کہ دیوار سیدھی بنی ہے یا نہیں. فورتھ پوائنٹ از نو ہاؤ ٹو یوز مشینز سیفلی. مشینوں کو درست طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ اور احتیاطیں جاننا جو ہے وہ ضروری ہے. We must read instructions before using any device to avoid damage or danger. کسی بھی مشین کو استعمال کرنے سے پہلے ہدایات پڑھنا ضروری ہے تاکہ نقصان یا خطرے سے بچا جا سکے. پانچواں پوائنٹ ہے فرسٹ ایڈ اینڈ ڈیزاسٹر سیفٹی سیوز لائیوز. فرسٹ ایڈ اور قدرتی آفات سے بچاؤ کے طریقے جاننا زندگی بچا سکتا ہے. بڑا اہم ٹاپک تھا، بڑا ہی پریکٹیکل ٹاپک تھا، اور تب بھی اس کو ہم نے کافی وضاحت کے ساتھ کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا اور سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ کتنا ضروری ہے فرسٹ ایڈ کا پتہ ہونا ہر ایک کے لیے، طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے، ایون پیرنٹس کے لیے، یعنی ہر ایک کے لیے. If we know first aid and safety drills, we can help others and stay safe during accidents or disasters. اگر ہم فرسٹ ایڈ اور حفاظتی مشقیں جانتے ہوں تو ہم دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور خود بھی محفوظ رہ سکتے ہیں. پھر جی ہم نے سیفٹی میئرز جو ہیں وہ پڑھی تھیں. ٹھیک ہے، ہوتی کیا ہیں حفاظتی اقدامات، کیا ہوتے ہیں؟ وہ اصول یا طریقے ہوتے ہیں جن پر لوگ خود کو اور دوسروں کو نقصانات یا خطرے سے بچانے کے لیے عمل کرتے ہیں.
تو گھروں میں، اسکولز، لیبارٹریز، کھیل کے میدانوں جیسے مقامات پر حادثات سے بچاؤ اور محفوظ ماحول کی یقینی بنانے کے لیے جو ہے وہ یہ ضروری ہوتے ہیں. تو کیا کیا تھے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں جلدی سے. اسٹیئنگ سیف کے جنرل رولز تھے کہ کیپ تھنگس ٹائڈی، اپنی چیزوں کو ترتیب سے رکھیں. نو ویٹ فلورز، گیلی زمین نہ ہونے دیں. کیئرفل ود شارپ تھنگس، نوکدار اشیاء سے احتیاط کریں. فائر از ٹرکی، آگ کے ساتھ محتاط رہیں. الیکٹریسٹی از پاورفل، بجلی بہت طاقتور چیز ہے، اسے احتیاط سے استعمال کریں. ٹرننگ پیجز، کتاب کے صفحے پلٹنے کے دوران لک نہ کریں، یعنی اپنا تھوک جو ہے وہ اس سے انگلی جو ہے اس کو نہ لگائیں اور صفحہ نہ پلٹیں، بلکہ گیلا سپنج جو ہے وہ یا کوئی ایسی چیز استعمال کر لیں. پھر اس کے بعد ہم نے لیبارٹری میں کام کرنے کے اصول یعنی پرنسپلز وائل ورکنگ ان اے لیبارٹری پڑھا تھا کہ یہ بھی وہ ہدایات ہوتی ہیں جن پر طلباء اسکول لیبارٹری میں تجربات کو محفوظ، درست اور ذمہ داری سے مکمل کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں. تو کیا تھے کی لیب پرنسپلز؟ وہ تھے جی ویئر یور ایپرن یا لیبارٹری کوٹ پہنے. نو ویئر سیفٹی اسٹف از، حفاظتی سامان کہاں ہیں یہ جانیں. سیفٹی آئٹمز کلوز بائی، حفاظتی اشیاء قریب ہی ہوں، اس بات کو انشور کریں. چیک لیبلز آن باٹلز، بوتلوں پر لیبل ضرور چیک کریں. ٹیل سم ون اف سم تھنگ گوز رونگ، اگر کچھ غلط ہو جائے تو فوراً اطلاع دیں یا فوراً جو ہے وہ بتائیں اپنے ٹیچر کو یا کسی جو بھی بڑے ہیں. تو بڑھتے ہیں جی بک کی ایکسرسائز کی طرف اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کویسچن نمبر 1 ہے ٹک دا کریکٹ آنسر، درست جواب پر گڈ کا نشان لگائیں. تو ایم سی کیوز جن کو ہم اردو میں کثیر الانتخابی سوالات بھی بولتے ہیں، تو اس میں پہلا سوال ہے وی چیک دا ہاریزونٹل سرفیس لیول بائی یوزنگ آ، ہم سطح زمین کو افقی طور پر چیک کرنے کے لیے کیا چیز استعمال کرتے ہیں. آپشنز جو ہمارے پاس ہیں وہ ہے جی پلم لائن، اے ہے، اور بی ہے میٹر رول، سی ہے اسپرٹ لیول، اور ڈی ہے ٹرائی اینگل. تو اس کا صحیح جواب ہے سی یعنی اسپرٹ لیول. دوسرا سوال ہے وٹ ڈز اے میسن یوز ٹو کیپ اے وال ورٹیکل، مستری جو ہے وہ دیوار کو عمودی رکھنے کے لیے کیا استعمال کرتا ہے. اے آپشن ہے میٹر رول، بی ہے اسپرٹ لیول، سی ہے ٹرائی اینگل، ڈی ہے پلم لائن. تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی یعنی پلم لائن. تیسرا سوال ہے سیلائن واٹر از یوزڈ فار، نمکین پانی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے کس کے لیے. اے آپشن ہے کلیننگ وونڈس یعنی زخم صاف کرنے کے لیے، بی ہے ڈرنکنگ بائی پیشنٹس، مریضوں کے پینے کے لیے، سی ہے واشنگ ہینڈس یعنی ہاتھ دھونے کے لیے، اور آپشن ڈی ہے ٹیکنگ اے باتھ یعنی نہانے کے لیے. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے کلیننگ وونڈس یعنی زخم صاف کرنے کے لیے. چوتھا سوال ہے اسٹیرلائزڈ گوز از یوزڈ، جراثیم سے پاک پٹی استعمال ہوتی ہے کس کے لیے. آپشن اے ہے فار چیکنگ بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے، فشار خون چیک کرنے کے لیے یا بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے. آپشن بی ہے ایز بینڈیج آن وونڈ، زخم پر پٹی کے طور پر. آپشن سی ہے فار فائنڈنگ دا باڈی ٹمپریچر، جسم کا درجہ حرارت معلوم کرنے کے لیے. آپشن ڈی ہے فار کلیننگ ورک پلیس، کام کی جگہ صاف کرنے کے لیے.
تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، یعنی ایز بینڈیج آن وونڈ، زخم پر پٹی کے طور پر۔ پانچواں اور آخری ایم سی کیو ہے دا ایمرجنسی فون کال نمبر از، ہنگامی فون کال نمبر کیا ہے جی؟ آپشن اے ہے 2211، آپشن بی ہے 1133، آپشن سی ہے 1122 اور آپشن ڈی ہے 0911۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی 1122۔ تو محترم اساتذہ اور پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، سوال نمبر 2، جو کہ ہے رائٹ شارٹ آنسرس، یعنی جو سوال دیے ہوئے ہیں ان کے مختصر جوابات جو ہیں وہ لکھنے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے وہ کیا ہے جی؟ وٹ ڈو یو نیڈ ٹو میک اے ماڈل آف اے فٹ برج؟ فٹ برج ماڈل کا ماڈل بنانے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی اسکیورس، آئس کریم سٹکس، تھریڈ یعنی دھاگا، گلو یعنی گلو اینڈ اسٹرپ آف پیپر، گلو یعنی گوند اور اسٹرپ آف پیپر یعنی اور کاغذ کی ایک پٹی۔ سوال نمبر 2 ہے شارٹ کویسچن، دوسرا یہ ہے واٹ از دا ڈفرینس بٹوین دا فنکشنز آف اسپرٹ لیول اینڈ پلم لائن؟ اسپرٹ لیول اور پلم لائن کے کام میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی اسپرٹ لیول چیکس اف اے سرفیس از ہاریزونٹل while a plumb line is used to check if an object like a wall or a pole is vertical۔ ایک اسپرٹ لیول یہ جانچتا ہے کہ آیا کوئی سطح افقی ہے، جبکہ پلم لائن کا استعمال یہ جانچنے کے لیے ہوتا ہے کہ آیا کوئی چیز جیسے دیوار یا کھمبا عمودی ہے۔ اگلا سوال، تیسرا سوال یہ ہے واٹ از این ایل ای ڈی؟ ایل ای ڈی جو ہے وہ کیا ہے؟ تو ایل ای ڈی اسٹینڈس فار لائٹ emitting diode. It is a small bulb that glows when a small voltage is applied. یہ ایک چھوٹا بلب ہے جو کم وولٹیج لگانے پر روشن ہو جاتا ہے۔ چوتھا سوال ہے You have to install a picture frame on the wall. How can it be kept straight horizontally as well as vertically? آپ کو دیوار پر ایک تصویر کا فریم لگانا ہے، اسے افقی اور عمودی دونوں طرح سے سیدھا کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ تو بھئی اس کا جواب ہے Use a spirit level to ensure the frame is straight horizontally and vertically by checking the bubble inside the tube. فریم کو افقی اور عمودی طور پر سیدھا رکھنے کے لیے اسپرٹ لیول کا استعمال کریں، ٹیوب کے اندر بلبلے کو دیکھ کر۔ ہم نے ادھر پڑھا تھا نا کہ اگر جو ہے اس کا ببل یا بلبلہ جو ہے وہ دو لائنوں کے درمیان میں ہو تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ جو سرفس جس کے اوپر وہ رکھا ہوا ہے وہ ہموار ہے یا وہ سیدھی ہے۔ تو اگر وہ کسی ایک سائڈ پہ ہوگا رائٹ یا لیفٹ تو اس کا مطلب جو وہ ہموار یا سیدھی نہیں ہے۔ پانچواں اور آخری شارٹ کویسچن یہ ہے واٹ از مینڈ بائی فرسٹ ایڈ؟ ابتدائی طبی امداد سے کیا مراد ہے؟ تو بہت ہی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ تھا۔ فرسٹ ایڈ از دا امیڈیٹ کیئر۔ فرسٹ ایڈ کیا ہوتی ہے جی؟ کہ یہ فوری طبی مدد ہوتی ہے given to someone، کس کو دی جاتی ہے؟ کسی کو دی جاتی ہے، کس کو؟
who is injured جو کہ زخمی ہوتا ہے, اور suddenly becomes ill یا اچانک سے بیمار ہو جاتا ہے. before کب دی جاتی ہے یہ؟ before medical help is available, طبی مدد دستیاب ہونے سے پہلے. کہ ابتدائی طبی امداد وہ فوری طبی دیکھ بھال ہے جو کسی زخمی شخص کو یا اچانک بیمار ہونے والے شخص کو طبی مدد دستیاب ہونے سے پہلے دی جاتی ہے. اور ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اٹ کین بی اے لائف سیونگ, یہ انسانی زندگی بچانے کے کام آ سکتی ہے. کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے ایمرجنسی سچویشن میں, تو وہ اس وقت اس کی اتنی مدد آپ کر سکتے ہیں کہ اس کی جان تک بچا سکتے ہیں. کئی بار اس کی شدت بیماری یا اس کی انجری کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہسپتال پہنچنے تک ہو سکتا ہے کہ طبی امداد اگر اسے نہ دی جاتی تو ہسپتال پہنچنے تک اس کی وفات ہو جاتی. تو اگر وہ آپ کو پتہ ہے آپ طبی امداد اس طرح کے مریض کو دے دیتے ہیں تو آپ اس کی زندگی بچا سکتے ہیں اور ایک فرشتے کا کام اس کے لیے کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی تھرڈ پہ ہے کنسٹرکٹڈ رسپانس کویسچنس, یعنی تفصیلی جواب والے سوال. تو ان میں سب سے پہلا سوال ہے What sort of tools and equipments are required to make a wooden model? لکڑی کا ماڈل بنانے کے لیے کس قسم کے اوزار اور سامان کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے To make a wooden model, لکڑی کا ماڈل بنانے کے لیے we need basic tools and craft materials. ہمیں چند بنیادی اوزار اور کاریگری کا سامان جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. These include glue for joining parts, cardboard or pieces of light wood for structure. اس میں گلو چپکانے کے لیے گتا یا ہلکی لکڑی ڈھانچہ بنانے کے لیے شامل ہے. Scissors for cutting shapes and skewers or sticks to form rods or support. کینچی شکلیں کاٹنے کے لیے اور سٹکس یا لکڑیاں سہارا دینے یا سٹکس بنانے کے لیے یا ڈنڈیاں بنانے کے لیے. تھریڈ کین بی یوزڈ فار کنیکشنز اور موومنٹ. دھاگا جوڑنے یا حرکت پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. دھاگا جو ہے وہ جوڑنے یا حرکت پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. while a ruler and pencil help in measuring and drawing accurate lines. جبکہ رولر اور پینسل ناپنے اور درست لکیریں کھینچنے میں مدد دیتے ہیں. In some cases, بعض اوقات pliers are needed for bending wires. تار کو موڑنے کے لیے جو ہے وہ پلاس استعمال ہوتا ہے. And nails are used to fix joints more firmly. اور کیل جوڑوں کو زیادہ مضبوطی سے لگانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ لانگ کویسچن یہ ہے ہاؤ ڈز اے میوزیکل انسٹرومنٹ پروڈیوس ساؤنڈ. ایک موسیقی کا آلہ جو ہے وہ آواز کیسے پیدا کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے اے میوزیکل انسٹرومنٹ کریٹس ساؤنڈ تھرو وائبریشنس. ایک موسیقی کا آلہ جو ہے وہ آواز وائبریشنس کے ذریعے جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. when parts such as strings, rubber bands or membranes are plucked, struck or blown. جب تاریں ربڑ بینڈ یا ممبرین جلی جیسے پرزے جو ہوتے ہیں چھیڑے مارے یا پھونکے جاتے ہیں they begin to vibrate rapidly. تو وہ تیزی سے کپ کپانے لگتے ہیں یا وائبریٹ کرنے لگتے ہیں. These vibrations move the air around them and produce sounds. یہ وائبریشن جو ہے یا یہ جو کپ کپانا ہے اس کا سرفس کا
وائبریٹ کرنا، اپنے ارد گرد کی ہوا کو ہلاتے ہیں، اور جو ان سے ہوا کی لہریں جو ہیں وہ جڑی ہوتی ہیں، جو میڈیم جو ہوا جس میں وہ پڑے ہوتے ہیں اس میں جب وہ وائبریٹ کرتے ہیں تو وہ کمپریشن اور ریرفیکشن اپنے ساتھ والی ایڈجسنٹ میڈیم کی جو اس کی ایٹمز اور مالیکیولز ہیں ہوا میں موجود ان کو ہلاتے ہیں اور صوتی لہریں پیدا کرتے ہیں، یعنی ساؤنڈ ویوز جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں، وچ وی ہیئر ایز اے میوزیکل ٹونز، جنہیں ہم موسیقی کے سروں کی صورت میں سنتے ہیں۔ دا ٹائپ آف میٹیریل آف دا انسٹرومنٹ افیکٹ دا پچ اینڈ کوالٹی آف دا ساؤنڈ۔ اب یہ میٹیریل جس ٹائپ کا ہے، جس قسم کا ہے، وہ آلے کی قسم اور اس کا مواد جس طرح کا ہوتا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آواز کتنی اونچی ہوگی اور اس کا معیار جو ہے وہ کس قدر متاثر کن ہوگا۔ تیسرا لانگ کویسچن یہ ہے، وائی از اٹ نیسیسری ٹو جوائن لانگ وائرس آف LEDs اینڈ شارٹ وائرس ٹوگیدر وائل پریپیئرنگ آ لائٹ اسٹرنگ۔ لائٹ اسٹرنگ تیار کرتے وقت LEDs کی لمبی اور چھوٹی تاروں کو آپس میں جوڑنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی، ان این LED light string each LED has positive leg long wire and negative leg short wire۔ ہم نے پڑھا تھا کہ LED کی دو ٹانگیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، ایک ذرا لمبی ہوتی ہے اور ایک چھوٹی ہوتی ہے۔ جو لمبی ہوتی ہے اس کو ہم پوزیٹیو کہتے ہیں اور جو چھوٹی ہوتی ہے اس کو ہم نیگیٹو کہتے ہیں۔ مثبت ٹانگ لمبی تار اور منفی ٹانگ چھوٹی تار۔ ٹو میک دا اسٹرنگ فنکشن پراپرلی، اس کو وہ صحیح طریقے سے چلانے کے لیے آل پازیٹیو وائرس مسٹ بی جوائنڈ ٹوگیدر آن ون سائڈ۔ تمام جو مثبت تاریں ہیں یعنی لمبی ٹانگوں کو ہم ایک طرف جو ہے وہ جوڑنا ضروری ہے، اینڈ آل نیگیٹو وائرس آن دا اپوزٹ سائڈ، اور تمام چھوٹی یعنی منفی جو تاریں ہیں ان کو دوسری طرف جوڑا جاتا ہے۔ دس کریٹس اے کمپلیٹ الیکٹریکل سرکٹ، اس سے ایک مکمل برقی سرکٹ یا الیکٹریکل سرکٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے، allowing electricity to flow uniformly through each LED، جو ہر LED تک بجلی کو یکساں طریقے سے پہنچنے دیتا ہے۔ if they are connected randomly، اگر یہ ہم جو اوپر جس کا ذکر ہوا ہے اس ترتیب کے لمبی ٹانگیں یعنی پازیٹیو ایک طرف اور نیگیٹو ایک طرف، اگر اس کا جو ہے وہ خیال نہ رکھا جائے یعنی ان کو بے ترتیب جوڑا جائے، پھر کیا ہوگا؟ the current would not flow correctly، تو کرنٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں بہے گا، and some or all LEDs may not light up، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا جی، یا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ LEDs جو ہیں وہ جلیں گی اور کچھ جو ہے وہ نہیں جلیں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری ہی نہ جلیں۔ تو یہ تھے جی لانگ کویسچنس۔ تو اب ہم تھرڈ ون ہے، نیکسٹ ہے جی فورتھ ہے اس کا اسٹیپ، انویسٹیگیٹ، تحقیق کریں۔ تو اس میں جو دیا گیا ہے سوال پہلے ہے، یو آر پرووائڈیڈ اے 6 وولٹ بیٹری، آپ کو ایک 6 وولٹ کی بیٹری جو ہے وہ دی گئی ہے، 1 اسٹرپ آف کارڈ بورڈ، گتے کی ایک پٹی، اینڈ 12 بلیو کلر LEDs، اور 12 نیلے رنگ کی LEDs جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ ہاؤ ول یو میک اے لائٹ فار ڈیکوریشن؟ تو یہ جو چیزیں دی ہوئی ہیں کہ 6 وولٹ بیٹری، 1 اسٹرپ آف کارڈ بورڈ اینڈ 12 بلیو کلر LEDs، ان کی مدد سے کیا آپ جو ہے وہ ایک ڈیکوریشن والی لائٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، سجاوٹ کے لیے لائٹ بنا سکتے ہیں؟ تو اس کا ڈیٹیلڈ آنسر جو ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ ٹو کریٹ اے ڈیکوریٹو لائٹ، دا فالوئنگ اسٹیپس شوڈ بی فالوڈ یوزنگ دا گیون میٹیریلس۔ جو دیا گیا مواد ہے، اس دیا گیا سامان ہے، اس کی مدد سے سجاوٹی لائٹ جو ہے وہ بنانے کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جائیں گے۔
تو کیا اقدامات ہیں جی, کیا سٹیپس ہیں؟ سٹیپ 1 ہے پریپیئر دا کارڈ بورڈ اسٹرپ. سب سے پہلے ہے جی کہ گتے کی پٹی تیار کریں. وہ کیسے؟ 12 equally spaced holes should be punched into the cardboard strip using a pencil or any pointed tool. گتے کی پٹی میں پینسل یا کسی نوکدار چیز سے 12 برابر فاصلے پر سوراخ کیے جائیں. پھر کیا ہے؟ ایچ ہول ول ہولڈ 1 LED in place. ہر جو سوراخ ہے اس میں ایک LED نصب کی جائے. سٹیپ 2 ہے انسرٹ دا LEDs. پھر ان سوراخوں میں جو ہیں وہ LEDs کو ہم لگا دیں گے, انسرٹ کر دیں گے. پھر کیا ہوگا جی؟ ایچ LED شوڈ بی انسرٹیڈ. کیسے کرنی چاہیے احتیاط یہاں پہ کیا ہے؟ سب سے اہم سٹیپ یا ضروری سٹیپ کیا ہے کہ ایچ LED شوڈ بی انسرٹیڈ انٹو دا ہولز سچ دیٹ, اس طرح سے کہ آل لانگ لیگز جن کو ہم پوزیٹیو ٹرمینلز بولتے ہیں آر آن ون سائڈ, وہ سارے کے سارے ایک طرف ہوں. اینڈ آل شارٹ لیگز یعنی نیگیٹو ٹرمینلز جو ہیں جن کو ہم شارٹ لیگ کہتے تھے, شارٹ لیگ کو جن کو نیگیٹو کہتے تھے, آر آن دا اپوزٹ سائڈ, وہ دوسری طرف جو ہیں وہ ساری کی ساری ہوں گی. تو کیا پھر بنے گا؟ دس کنسسٹنٹ ارینجمنٹ ہیلپس فارم اے پراپر الیکٹریکل سرکٹ. کیوں یہ ضروری ہے یہ ترتیب دینا اس کو اور اس طرح سے جوڑنا کہ جب یہ دیں گے تو یہ ترتیب ایک درست الیکٹریکل سرکٹ بنانے میں مدد دے گی. اس کی مدد سے صحیح الیکٹریکل سرکٹ بنے گا, یعنی وہ جو جس سے الیکٹریسٹی پاس ہوگی اور وہ LEDs جو ہیں وہ یا جو بھی آگے وہ آؤٹ پٹ ہے اس کو ملے گی اور وہ ورک کرے گی یا جلیں گی. سٹیپ 3 کیا ہے؟ ڈیوائڈ LEDs انٹو گروپس. LEDs کو گروپس میں تقسیم کریں. وہ کیسے؟ دا 12 LEDs should be divided into 3 groups. ان کو 3 ان کے جو ہیں وہ گروپس بنا دیں. تو پھر اگر 3 گروپ بنائیں گے, 12 LEDs ہیں, تو ایک گروپ میں کتنی آئیں گی جی؟ آپ یہ بچوں سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایچ کنٹیننگ 4 LEDs. ہر گروپ میں جو ہے وہ 4 LEDs آئیں گی. LEDs کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا جائے, ہر گروپ میں 4 LEDs ہوں. Within each group, the positive leg should be connected together and negative legs should also be connected together. ہر گروپ کے اندر تمام مثبت ٹانگوں کو آپس میں اور تمام منفی ٹانگوں کو بھی آپس میں جوڑا جائے گا. سٹیپ 4 کیا ہوگا؟ کنیکٹ گروپس ان سیریز. تو یہ جو گروپ ہے ان کو سلسلہ وار یا سیریز میں جوڑیں. Now the negative terminal of the first group should be connected to the positive terminal of the second group. اب پہلے گروپ کی منفی ٹانگ کو دوسرے گروپ کی مثبت ٹانگ سے جوڑا جائے گا. Then the negative of the second group should be connected to the positive of the third group. اس کے بعد کیا کریں گے کہ پھر دوسرے گروپ کی منفی ٹانگ کو تیسرے گروپ کی مثبت ٹانگ سے جوڑا جائے گا. تو اس کو سیریز کنیکشن کہتے ہیں, اس طرح کے جوڑنے کو. دس سیریز کنیکشن الاؤز دا کرنٹ ٹو پاس تھرو آل گروپس ان آرڈر. یہ سلسلہ وار یا جو سیریز کرنٹ کنیکشن ہے یہ کیا کرے گا؟ کرنٹ کو تمام گروپس میں ترتیب سے گزرنے دے گا. سٹیپ 5 کنیکٹ ٹو دا بیٹری. اب اس کو بیٹری سے جوڑ دیں. دا فری پازیٹیو اینڈ فرام دا فرسٹ گروپ اینڈ دا فری نیگیٹو اینڈ فرام دا تھرڈ گروپ شوڈ بی کنیکٹڈ ٹو دا ٹرمینلز آف دا 6 وولٹ بیٹری. اب پہلے گروپ کے جو اس کا ایک سرا رہ گیا تھا پازیٹیو اور تیسرے گروپ کا جو نیگیٹو رہ گیا تھا ان کو آپ بیٹری 6 وولٹ بیٹری کے سروں سے جوڑ دیں گے. پازیٹیو وائر کنیکٹ ٹو دا بیٹریز پازیٹیو ٹرمینل. اب یہاں پہ یہ بچوں کے اکثر ذہن میں سوال آئے گا, ٹھیک ہے, نہیں آئے گا تو آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ جو اس کا پہلے گروپ کا پازیٹیو ٹرمینل تھا
اور تیسرے گروپ کا نیگیٹو ٹرمینل تھا، اس کو ہم نے کہہ دیا کہ 6 وولٹ بیٹری سے جوڑیں. اب بیٹری کے بھی تو دو ٹرمینل ہے نا، تو جو مثبت سرا تھا اس کو کس سے جوڑنا ہے اور تیسرے گروپ کا جو منفی سرا تھا اس کو کس سے جوڑنا ہے. تو پھر انہیں بتائیں کہ پازیٹیو وائر کنیکٹس ٹو دا بیٹریز پازیٹیو ٹرمینل، پازیٹیو کو پازیٹیو بیٹری کے پازیٹیو ٹرمینل سے جوڑیں گے اور جو نیگیٹو وائر تھی اس کو بیٹری کے نیگیٹو ٹرمینل سے جوڑیں گے. تو یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو پھر رزلٹ اس کا کیا، نتیجہ کیا نکلا جی، وین دا کنیکشن از کمپلیٹ، جب یہ کنیکشن اس طرح سے ہم ترتیب سے سارا ان باتوں کو مد نظر اور ان کا خیال رکھتے ہوئے جوڑیں گے، پھر کیا ہوگا، رزلٹ ہمیں کیا ملے گا، all 12 LEDs will light up and create a glowing decorative strip. جب یہ کنیکشن مکمل ہو جائے گا تو تمام 12 LEDs جو ہیں وہ روشن ہو جائیں گی اور ایک خوبصورت سجاوٹی لائٹ سٹرپ جو ہے وہ بن جائے گی. This model is simple to build and can be used for decoration in science projects, festivals and or classrooms. تو یہ ماڈل بنانا آسان ہے اور اسے سائنسی منصوبوں، تہواروں یا کلاس روم کی سجاوٹ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. لاسٹ میں ہے جی 5 پوائنٹ پہ ہے پروجیکٹ میک اے ماڈل آف اے کاٹ اور چارپائی کا ماڈل بنانا ہے جی. تو اس میں اس کو کیسے بنانا ہے، یو ول نیڈ، اس کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی، 2 ریڈز آف ڈفرینٹ تھکنیس، مختلف موٹائی کے جو ہیں 2 سر کنڈے، گلیو گوند، نائف چاقو، اسٹیل پنس اینڈ نائلون اسٹرنگ، اور نائلون کی ڈوری جو ہے وہ چاہیے ہوگی. اسٹیپس کیا ہوں گے، اقدامات کیا ہوں گے، کٹ ریڈز فار دا فریم اینڈ لیگز، فریم اور ٹانگوں کے لیے ریڈز کو جو ہے وہ کاٹیں گے. جوائن دا فریم ود گلیو اینڈ پنس، فریم کو گلیو اور پنس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑیں گے. اسٹریچ نائلون اسٹرنگ اکراس دا فریم ٹو میک دا بیڈ سرفیس، ویونگ دیم ٹائٹلی. تو جو اوپر ہم نے جوڑا ہے وہ اس کی شکل جو ہے وہ ایک مستطیل نما جیسے چارپائی ہوتی ہے اس طرح سے اس کو کوشش کریں گے کہ ہم جوڑیں. اسکیئر بھی ہو سکتی ہے ویسے تو، لیکن تھوڑی سی ریکٹینگل ہو، مستطیل نما ہو تو زیادہ اچھی اس کی لک آئے گی. تو پھر اگلا ہے کہ اس کو بستر کی سطح، یعنی اس کی جو سطح ہے جہاں پہ بیٹھتے ہیں یا لیٹتے ہیں، بنانے کے لیے نائلون کی ڈوریوں کو فریم پر کس کر بناتے ہوئے پھیلائیں. اس کے بعد لیٹ اٹ ڈرائی، اسے پھر خشک ہونے دیں. اینڈ یور کاٹ اور چارپائی ماڈل از ریڈی. تو آپ کا جی چارپائی کا ماڈل جو ہے وہ تیار ہے. رسپیکٹڈ ٹیچرز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا چیپٹر 10 سائنس سبجیکٹ ٹیکنالوجی ان لائف، اس کی ایکسرسائز جو کہ کوشش کی ہے کہ آپ کو بہت وضاحتی اور اچھے انداز میں اردو ترجمے کے ساتھ پڑھائی جائے اور سکھائی جائے. امید ہے آپ کو اس کی بہت اچھی سمجھ آئی ہوگی اور اس میں موجود تمام جو نکات ہیں ان کا احاطہ ہو گیا ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.